أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کا یہ 5واں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنا ایک ضابطہ، اپنی ایک قدرت کو بیان فرمایا کہ میرا ضابطہ اس دنیا میں کیسے ہے. سب سے پہلے نبیوں کی دعوت چلتی ہے. نبیوں کی دعوت جب قوموں میں چلتی ہے تو جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بہت ہی سعادت مند ہوتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پکڑ آتی ہے. لیکن پکڑ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کیا ضابطہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ بتا رہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ، تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا. اس میں تسلی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کے پاس پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے. لیکن جب انہوں نے بات نہیں سنی، پیغمبروں کی بات کا انکار کیا، تو اب ہمارا ضابطہ یہ سنیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہی کام ان کے ساتھ بھی ہم کریں گے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں پکڑا. اخذنا کہتے ہیں ہم نے انہیں پکڑا، ہم نے ان لوگوں کو پکڑا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سب سے پہلے دھیمے دھیمے پکڑ آتی ہے. 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انہیں پکڑا. بالبأساء والضراء. بأسا کہتے ہیں ان حالات، وہ حالات جس کا تعلق ہمارے معاش سے ہے، مالی حالات سے ہے، تو آدمی کی معاشی حالت کو کمزور کر دیتے ہیں، آدمی کے مال سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ مال کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیام فرمایا. قیام جیسے ایک چھت کھڑی ہوتی ہے تو کئی پلر ہوتے ہیں، تو انسان کی زندگی جو ہے مستحکم ہوتی ہے مال کی بنیاد پر. جب آدمی فائنینشیل طور پر ذرا کمزور ہوتا ہے تو حالات جو ہے آنے لگتے ہیں. تو کسی بھی طریقے سے افراد ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ایسی آفتیں، ایسے حالات جس میں اجتماعی طور پر معاشی حالت جو ہے بگڑ جائے، کمزور ہو جائے، بأسا.
والضراء ضرر اس کا تعلق بدن سے ہے، جسم سے، وہ حالات بیماریاں ہیں، اندر کی پریشانیاں ہیں کہ اندر دل پریشان ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں پر لاتے ہیں، حالات جو ہے نا کیوں لاتے ہیں؟ لعلہم یتضرعون، امید رکھتے ہیں ان لوگوں سے ان حالات کے ذریعے، یتضرعون، یتضرعون کے معنی ہیں جزاک اللہ، یتضرعون کہتے ہیں آہوزاری کرنا، ڈھیلے پڑ جانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے ڈھیلے پڑ جانا۔ آدمی پر جب حالات آتے ہیں تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اچانک اس کی جاب کا معاملہ ہو یا کوئی بیماری ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو آدمی جو ہے کمزور پڑ گیا، نرم پڑ گیا، ڈھیلا پڑ گیا، گڑ گڑانے لگا۔ تضرع باب تفاعل سے ہے، اس میں جو ہے اللہ کے سامنے آدمی کھڑے ہو کر کیا کرے؟ بتکلف گڑ گڑائے۔ حالات بندوں کے پر جو آتے ہیں نا وہ انابت کے لیے آتے ہیں۔ انابت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، کیونکہ کٹ گیا۔ اس لیے حالات جو ہے نا ایمان والوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، وہ حالات جس سے بندہ اللہ سے رجوع ہو جائے، اللہ سے اپنا تعلق درست کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ تو حالات کا ڈیفینیشن یہی ہے۔ حالات اصل میں مصیبت نہیں ہوتے۔ مصیبت کب بنتے ہیں؟ جب آدمی حالات کی وجہ سے اور اللہ سے دور ہو جائے، وہ مصیبت ہے۔ حالات کی وجہ سے اور آدمی دور ہو گیا اللہ سے، اور گناہوں کی طرف بڑھ گیا، نافرمانی کی طرف بڑھ گیا، کہ بھئی یہ اب جو ہے نا مصیبت بن گئے۔ سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ مصیبت گناہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے، صحبت با اہل دل۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، سینے میں تکلیف ہوئی، تو فوراً جو ہے ساتھیوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے پورا معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوا۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیماری اور موت گھبرانے کی چیز نہیں، گناہ گھبرانے کی چیز ہے۔ اصل گھبرانے کی جو چیز ہے وہ معصیت ہے، حالات نہیں ہے۔ تو ایمان والا جو ہے یہ ذہن رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت کے حالات دے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن پھر بھی سب سے بڑی جو مصیبت ہے مسلمان کے لیے وہ معصیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے کہ جب بھی انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حالات بھیجتے ہیں، کبھی مال پر، کبھی اس کے گھر پر، کبھی اس کے اندر سے پریشان کر دیتے ہیں۔ لعلہم یتضرعون، فوراً بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیز مجھے پسند ہے۔ اسی کا نام انابت ہے کہ میں بندہ اللہ سے رجوع کر لیا، صلح کر لیا، اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، یہ حالات رحمت بن گئے، یہ حالات رحمت بن گئے کہ بھئی اس نے اللہ سے معاملہ درست کر لیا اور اپنا معاملہ آگے بڑھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بعض مرتبہ بندہ حالات میں اللہ سے توبہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حالات کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایمان کی رہبری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہو تو پھر آدمی حالات کو حالات سے حل کرتا ہے، یہ پریشانی ہوئی تو اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی کہ کیا وجہ سے ہوئی۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، اللہ تعالیٰ فرمانے کیوں نہیں وہ جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے آزمائش آئی، وہ لوگ کیوں تضرعوا، وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟
آہوزاری کیوں نہیں کی، ہمارے سے توبہ کیوں نہیں کی، صلح نہیں کی؟ ہم تو اس لیے بھیجے تھے کہ وہ ہمارے سامنے آ کے توبہ کرتے، دو آنسو بہا لیتے، تضرعوا، نرم پڑ جاتے، گڑ گڑا لیتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں قساوت، سختی آ چکی تھی۔ دیکھیں یہ آدمی ان آیتوں کی روشنی میں جائزہ لینا کہ حالات کے موقع پر میرا استغفار بڑھ جائے، حالات کے موقع پر عمل بڑھ جائے، توبہ بڑھ جائے، اپنے عمل کا جائزہ لینا شروع کر دیں۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ ایک علامت ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ جب بندوں کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ حالات کو کسی اور طرف رخ کر دیتے کہ بھی کہ نہیں، حالات کو کسی، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دلوں میں قساو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے القلب القاسی، دل کی سختی۔ دل کی سختی ہے تو پھر حالات میں آدمی سوچتا بھی نہیں اس طرح، اور پھر جو ہے جو کچھ بدعملیاں ہوتی ہیں زندگی میں ان کی طرف جب نظر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتا تھا نافرمانیاں، گناہ، شیطان نے ان کو مزین کر دیا، اچھا ڈیکوریٹ کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ جب گناہ جو ہے خوبصورت بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ آدمی اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، یعنی حالات میں آدمی میں تو سب کچھ ٹھیک ہے، آدمی کہتا ہے نا پتہ نہیں یہ حالات کیوں مجھ پر آ رہے ہیں، میں تو سب کچھ صحیح ہوں۔ یہ بڑا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ حالات کیوں ہیں، میں نے کسی کا کیا بگاڑا، میں تو سب کچھ ہوں، تو اللہ ہی جانتا ہے میرا معاملہ کیا ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو میں گناہ نہیں سمجھتا لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ جملہ کہنا میں تو سب ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہی جملہ سب سے خطرناک۔ تو آدمی فوراً اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، جائزہ لے۔ تو یہ ترتیب دیکھیے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانیاں ہوتی ہیں افراد میں یا قوموں میں، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں، اللہ تعالیٰ حالات بھیجتے ہیں سب کے ساتھ ہی۔ وہ حالات کو رحمت بنانے کے لیے بس ایک چیز ہے کہ میرے سے صلح کر لو، توبہ کر لو، نرم پڑ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے سامنے شیطان ان کے اعمال کو جو ہے، ان کی برائیوں کو خوبصورت کر دیتا، ان کے گناہوں کو، اور خوبصورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعویل پیش کرتے ہیں، میں تو صحیح کیا اس کے ساتھ، میں تو یہ کیا اس کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد یہ دل کی سختی کی علامت ہے، تو توبہ کہاں کرے گا؟ پھر وہ آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی ترتیب دیکھیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی ہم نے انہیں نصیحت کی اس کو جب انہوں نے بھلا دیا، ہم نے نصیحت کی تھی کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو راضی کرو، اپنا عمل درست کرو، بھلا دیا اس چیز کو، اور اپنی نافرمانیاں انہیں اچھی لگنے لگیں، تو ہم ایک اور طریقے سے پکڑتے۔ یہ بڑا ڈینجر طریقہ ہے، یہ خطرناک طریقہ ہے۔ وہ کون سا طریقہ؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر نعمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے۔ اب اس کی جاب اچھی، بزنس اچھا، گھر اچھا، ساری نعمتیں سب اچھی۔ ایک دعا جو ہے حدیث میں بڑی بہترین دعا، اللہم انی استغفرک للنعم التي تقویت بها معصیتک، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہم انی استغفرک للنعم التي، جن نعمتوں کے ذریعے میں نے تجھے ناراض کیا، للنعم التي تقویت بها، آدمی کو جوانی نعمت ہے، اسی جوانی میں آنے اس نے کیا کیا؟ خوب گناہوں کو جوانی سے قوت پہنچائی۔ مال نعمت ہے، اسی مال کی گرمی سے اس نے خوب اللہ کو ناراض کیا۔ یہ بھی ایک استغفار ہے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اس گناہ سے جن نعمتوں کے ذریعے، نعمت اللہ نے دی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے، لیکن اسی سے خوب اس نے کیا کیا؟ اپنی جو ہے نا
اللہ اپنی نافرمانی بتائے یا اللہ. تو دیکھیں یہ بڑا خطرناک ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں آدمی جائزہ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی جو ہے نا دو طریقے سے ملتی ہے، چوہے والی، طوطے والی. چوہے والی، طوطے والی. آدمی بیٹھ کے جائزہ لے میرے ساتھ مجھے کون سی روزی مل رہی ہے. طوطا ہے نا، طوطے کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھلاتے ہیں. اللہ کا دین پابندیاں ہیں، پابندیوں کے ساتھ اللہ دے رہے ہیں. نماز پڑھو، یہ نہیں دیکھو، وہ نہیں سنو، وہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، ہے نا. طوطے کو پنجرے میں رکھتے ہیں، رکھ کے خوش ہو کے بھائی دیتے. یہ پابند. چوہا جو ہے نا اسے بھی دیتے ہیں، لیکن جب پوری طرح گھر میں تباہی مچاتا نا اس کو پکڑنے کے لیے اس کو خوب کھلایا جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں. جب وہ پورا کھاتا ہے تو جو ہے نا پھر بعد میں جا کے پھنستا ہے. آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا چیز دے رہے، پکڑ والی روزی دے رہے یا خوش ہو کر دے رہے. یہ ہر آدمی اپنی انفرادی طور پر اللہ سے معاملہ کرے. وہی فرمایا جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کی ہم نے نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے. بڑا ڈینجر. اس کو کہتے ہیں عربی میں استدراج. استدراج کہتے ہیں رسی کو ڈھیل دے دینا، پکڑتے ہیں ڈھیل دے دی. اچھا ٹھیک ہے. استدراج کے عربی میں معنی کیا ہے؟ رسی کو ڈھیل دے دینا. ٹھیک ہے، اب کتنا کر لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال دنیا کی زندگی ہے. بعض مرتبہ ایمان والا اس زندگی کو دیکھ کے دھوکے میں آتا ہے، بھائی انہیں دین سے دور ہے پھر بھی مزے میں ہے، نماز بھی نہیں ہے پھر بھی مزے میں ہے، بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، سب کچھ گڑبڑ کر رہا ہے لیکن پھر بھی مزے میں ہے. یہ دھوکہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے اس زندگیوں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، اس لیے کہ وہ ڈھیل ہے، استدراج ہے. وہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، رسی کو چھوڑ دے رہے ہیں. ہماری پکڑ بڑی سخت ہے. متین، متین کہتے ہیں بڑی مضبوط پکڑ ہے جب پکڑتے ہیں. وہی فرمایا چھوڑ دیا. فتحنا علیہم ابواب. ابواب ہے نا باب کی جمع ہے. مسجد کو ایک دروازہ ہے، لیکن آدمی کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورس آف انکم کئی، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے. آدمی دھوکے میں آتا. اسی لیے مالی فتنہ بڑا خطرناک کہ ہر طرف سے نعمت آ رہی ہے، آدمی دھوکہ یہ کھاتا ہے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہوتا تو پھر یہ مجھے کیوں ملتا. یہی جملہ وہ سورہ کہف کے اندر وہ جو دوسرے واقعے میں ہے نا اس نے ہی کہا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کہ دیکھ نہیں رہا تیرے سے زیادہ مال اور تیرے پاس بالکل مال نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، باغات نہیں. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی. اپنی حالت کو دیکھ کر وہ سمجھا رہا ہے اگر میں اللہ کے پاس اچھا نہیں ہوتا اتنے باغات، اتنی چیزیں مجھے کیوں ملتی بتا. وہ سمجھا رہا ہے نہیں بھئی یہ تو دھوکہ کھا رہا ہے. ہوا یہ کہ فَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اچانک پکڑ آتی. وہی فرمایا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، جب ان نعمتوں میں وہ اترانے لگتا ہے. ایک ہے انابت، ایک ہے اترانا، انانیت. دو چیزیں ہیں. انابت کی ضد ہے انانیت. انانیت کہتے ہیں اترانا. جب بندہ حالات میں اللہ کے سامنے رجوع نہیں ہوتا تو مزاج میں انانیت پیدا ہو جاتی. انانیت یہی ہے، اترانا. اللہ تعالیٰ وہ مزاج پسند نہیں کرتے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ. ایسے مت نکلو گھروں سے اتراتے ہوئے، یہ نکلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اترانے لگے. بما اوتوا، اس چیز پر جو دیا گیا ان کو. اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں اچانک پکڑا. اللہ تعالی ہم سب کی اچانک کی پکڑ سے حفاظت فرمائے. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر، اے اللہ اچانک کا خیر مانگتا ہوں. واعوذ بک من فجاءۃ الشر، اے اللہ اچانک کی پریشانی سے حفاظت فرما. اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، پکڑ جب آتی ہے وہ لوگ ہر خیر سے نا امید ہو جاتے ہیں. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ تعالیٰ ظالموں کی جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے، خود نہیں مانے تو پھر جب پکڑتے نا
فقطع، یہ بڑی زبردست آیت ہے. کوئی ظالم جو ہے نا کسی کو تنگ کر رہا ہے اور واقعی آدمی حق پر ہے، تو اس آیت کا ورد کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے شر سے حفاظت فرماتے ہیں. فقطع، کاٹ دی جائیں گی، دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی قوم، ظالموں کی جڑوں کو اللہ کاٹ دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظالموں کی جڑوں کو اللہ کاٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب؟ مفسرین نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ دیکھو، جب انسان کے جسم میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو دوسرے جسم کے حصے کے لیے نقصان دہ ہے، تو ڈاکٹر کے پاس آدمی رجوع ہوتا ہے، اس کا آپریشن کرنے کے بعد الحمدللہ بولتے نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھئی، وہ جو حصہ تھا خراب پورے جسم کو تباہ کرنے والا، الحمدللہ وہ نکل گیا. تو بس یہی بات ہے، یہ ظالم جو ہوتے ہیں یہ ماحول اور معاشرے کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ ان کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بقیہ معاشرہ الحمدللہ. اب یہاں اگلی کچھ آیتوں میں اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. بھلا بتلائیے، آدمی جو ہے نا تسلیم کرے اللہ کے سامنے، چھوٹا محتاج بن جائے، بندہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے. دینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا اختیار نکل گیا. اللہ نے آنکھ، کان، ناک سب بنانے کے بعد سب اب میرا کنٹرول نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ اگر تمہارے آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کو لے لے، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر تمہارے کان کے سننے کو لے لے، وابصارکم، اور دیکھنے کو لے لے، وختم علی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے یہ دینے والا؟ آدمی جو ہے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی قوت اگر اللہ لے لے، آنکھ ہے آنکھ دیکھنے کی قوت لے لے، کان ہے کان سے سننے کی طاقت اللہ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. کوئی ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات، غور تو کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، کیسے اللہ تعالیٰ پھیر رہے ہیں، پھراتے ہیں. نصرف نظر آ رہا ہے، کبھی ایسا ہو رہا ہے آنکھوں سے دکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں، کسی کا دیکھنا، کسی کا سننا، کسی کے دلوں پہ مہر وہ لگ رہی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے. ثم ہم، پھر بھی وہ لوگ یصدفون، اعراض کرتے ہیں ہماری قدرت کو تسلیم کرنے کے لیے. بھلا بتلائیے ان اخذ اللہ ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچانک تمہارے پاس آ جائے، او جہرتن، یا کھلم کھلا آ جائے. ایک ہے رات میں آنا، ایک ہے سوئے ہوئے ہیں، اعلان کر بھئی آ رہا، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی آفت آ رہی ہے آنے والا. هل يهلك الا القوم الظالمون، تو اس وقت تو ظالم ہی برباد ہوں گے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، پیغمبروں کو ہم بھیجتے ہیں دنیا میں خوشخبریاں سنانے کے لیے اور انہیں متنبہ کرنے کے لیے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ایمان لے آئے اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیا، آخرت میں نہ کسی چیز کا ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب انہیں چھو لیتا ہے. مشرکین سوال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کر کے بتائیے، وہ کر کے بتائیے، وہ کر کے بتائیے. اللہ تعالیٰ نے کہیے آپ، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، یعنی میرے پاس اتنی قدرت نہیں ہے. قدرت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، جب چاہے کرتا ہے. میرے پاس تو قدرت نہیں ہے، قدرت اللہ کے پاس ہے. ولا اعلم الغیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الوحی تھے. وحی کے جاننے والے تھے، غیب کے جاننے والے نہیں. دو ہی جملوں میں آدمی عقیدہ درست کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں بلکہ عالم الوحی ہیں، وحی کا علم جاننے والے ہیں. اللہ وحی ہے. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے،
نہ میرے پاس اتنی قدرت ہے کہ جو تم مجھ سے پوچھو میں کر دوں. میں پھر کون ہوں؟ میں جانتے ہو میں اللہ کے سامنے کون ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے میں اس کا تابع دار ہوں. سبحان اللہ، اللہ کی بندگی بتا رہے میں بھی اس وحی کا اتباع کرنے والا. ایسا نہیں ہے جیسے جعلی پیر ہوتے نا، ہمارے سے شریعت معاف ہے، ہم تو جو ہے معرفت کی اس مقام پر ہیں کہ ہم سے نمازیں معاف ہیں. ایسا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی. جس طرح ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نبوت کی گواہی دینا ضروری ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں پابند ہوں وحی کا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کا تابع دار ہوں، وحی جو ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب بتائیے یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد هل یستوی الاعمی والبصیر، ماننے والا نہ ماننے والا، اندھا اور بینا، بینا نابینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتا، جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، غور تو کرو اس چیز کو. یہ 5واں رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ میری قدرت، حالات جب آتے ہیں تو میں اپنی قدرت سے ہی ان حالات کو درست کرتا ہوں، اس لیے میری قدرت کو تسلیم کرو. اور حالات جب آ جائیں تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ میرے پاس رجوع ہو جاؤ. انابت اللہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونا، گڑ گڑانا، نرم پڑ جانا، اللہ کے سامنے رونا، آہوزاری کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. میں تو اسی لیے بھیجا تھا. تو وہ ہر حال اس کے لیے رحمت بن کے اس کے لیے جو ہے انعامات کے دروازے کھلنے کا سبب بن جاتا ہے. اور پھر ایک جگہ قرآن پاک میں ایک اور بات بیان فرمائی کہ جب حالات آتے تھے تو قومیں ایک چیز یہ بھی کہتی تھی کہ یہ مصیبت تمہاری وجہ سے آئی. جیسے سورہ یاسین میں ہے نا، انا تطیرنا بکم، یہ ساری نحوست آپ کی وجہ سے، یہ ساری پریشانی آپ کی وجہ سے. طیروا بموسیٰ ومن معہ، فرعونی بھی کہتے تھے یہ ساری جو قحط سالی آئی ہوئی ہے نعوذ باللہ موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے. الا انما طائرکم عند اللہ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب. تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کوئی بھی پریشانی مصیبت آتی ہے تو آدمی دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھے، میرے پاس کیا کمی ہے تو میں اس کی اصلاح کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.